عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ہم پڑھیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی کا مفہوم کیا ہے اور اسلام میں دین اسلام میں صفائی کے بارے میں کیا فرمان ہے، اور آلودگی اور گندگی کو کس طرح ناپسند کیا گیا ہے، اور صفائی کے بارے میں، پاک رہنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم احادیث کا حوالہ بھی دیں گے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں مختلف احادیث میں کیا فرمایا ہے۔ بچوں، آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے ماحول کی آلودگی کا مفہوم، اور ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ماحول کی آلودگی کے بارے میں قرآن و سنت کیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گندگی اور ناپاکی کو اور آلودگی کو کس طرح ناپسند فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آلودگی کی اقسام بھی پڑھیں گے کہ آلودگی کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ماحول کی آلودگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کیا ہیں، کس طرح ہمیں سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے بدن کو صاف رکھیں، نہ صرف ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کردار کو بھی کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں، پاک رکھ سکتے ہیں۔ بچوں، ہمارے صحت و زندگی ہمارے ماحول سے چونکہ وابستہ ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اس لیے ہوا میں دھواں ہوتا ہے، گرد و غبار ہے، زمین پر کوڑا کرکٹ ہے، اور پانی میں مختلف کیمیائی اور فاضل مواد شامل ہونے لگتا ہے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جاندار ہیں ان کی بھی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور نہ صرف جانداروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ماحول جو ہے ہمارا اور موسمی جو حالات ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم اس طرح جان سکیں گے ماحول کی آلودگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہم اپنا کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت مشہور احادیث ہے، صحیح مسلم کی احادیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرما دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ نصف آدھا ایمان کیا ہے، نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھے کو۔ آدھا ایمان ہماری کیا ہے؟ صفائی ہے۔ اس میں نہ صرف صفائی کا مطلب ہمارا کہ کوئی گھر صاف ہو یا ہمارا بدن صاف ہو، بلکہ اس صفائی سے مراد وہ تمام گندگی ہے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، جو ہمارے انسانی زندگی پر بھی اثر کرتی ہے۔ بچوں، ایمان سے مراد ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ صرف نصف صفائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔
مختلف قسم کی گندگی ہوتی ہے، جس طرح ہم اپنے بدن کو ہم اپنے ذاتی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں اپنی صفائی رکھنی چاہیے بلکہ ہمیں جہاں پہ ہم جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں، جس ملک میں، ہمیں ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، یہ تھا ماحولیاتی آلودگی اور کس طرح ماحول کی آلودگی، کن چیزوں سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، ہم یہ بھی اس چیپٹر میں جان سکیں گے۔ اوکے بچوں، اب ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی کا مفہوم، یعنی کہ ہمارے ماحول میں جو گندگی ہے اور جو ہمارا ماحول ہے، جو ارد گرد جہاں پہ ہم رہتے ہیں اسے ماحول کہتے ہیں، اور وہاں پہ کس طرح آلودگی ہے، کن چیزوں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے اور وہ آلودگی کن کن چیزوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ اس میں تمام جاندار اور بے جان اشیاء شامل ہیں، یعنی اس ماحول میں کیا کیا شامل ہے، جاندار چیزیں بھی اور بے جان چیزیں بھی شامل ہیں۔ انسان کا ان تمام اشیاء کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل و اشیاء جانداروں کی بقا، اس زمین کا نظام چلانے، لوگوں کی ترقی، رہن سہن، رویوں اور نشو نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تمام عوامل جو ہیں کون کون سی چیزوں پر اثر کرتے ہیں بچوں؟ اس سے ہمارے جانداروں کی بقا کے لیے، اس پوری نظام کو چلانے کے لیے، لوگوں کی ترقی کی اور رہن سہن، رویوں اور نشو و نما پر بھی اس کا بڑا اثر ہے۔ قدرت نے ماحول کے عناصر ترکیبی میں تناسب رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ قابل استعمال اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ جس کے ذریعے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے۔ ماحول میں اس توازن کو اگر کسی انسانی عمل و دخل کے نتیجے میں نقصان پہنچے اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہو تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی ماحول ہے اس میں ایک توازن موجود نہ ہو اور اس میں کسی بھی چیز کا عمل دخل ہو تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس کی کمی یا زیادہ بھی ہونا آلودہ کہلاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی بھی کہا جاتا ہے۔ آلودہ ماحول انسانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے اور معاشرے اور ماحول کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہر طرح کی آلودگی اور گندگی کو بھی ناپسند کرتا ہے، یعنی جس قسم کی بھی گندگی ہو یا آلودگی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ ذاتی ہو، وہ جس طرح کی بھی گندگی ہے اور ماحولیاتی آلودگی جس طرح کی بھی ہے، اس کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، کوئی اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اس گناہ کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ساتھ ساتھ وہ پاک صاف رہیں، چاہے وہ جسمانی پاکی ہو، چاہے وہ ذاتی پاکیزگی ہو، چاہے وہ ماحول کی پاکیزگی ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف رہتا ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں صفائی کے بارے میں فرمایا ہے، اسی طرح
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صفائی کے بارے میں بھی فرمایا ہے، جس کی ایک حدیث مسلم صحیح کی یہاں کوٹ کی گئی ہے، یہاں بیان کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہماری صفائی ہے۔ جب ہم صاف ستھرے رہیں گے، پاک رہیں گے، تو ہر طرح کی گندگی سے، ہر قسم کے گناہ سے بچے رہیں گے۔ ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے جب ہم خود کو صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اپنی ذاتی صفائی کرتے ہیں، جسمانی صفائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد یعنی اپنے ماحول کو، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ہر اس چیز کو بھی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں شامل ہے۔ ہماری صحت و زندگی ہمارے ماحول سے وابستہ ہے۔ جب ہماری زندگی اور صحت جو ہے وہ ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب ہم صحت مند ہوں گے، ہم صاف ستھرے رہیں گے، تبھی ایک ہم صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ جب ہم کسی بھی گندگی کی وجہ سے، کسی بھی آلودگی کی وجہ سے بیمار ہوں گے تو ہماری جو زندگی ہے صحت مند نہیں رہے گی۔ جب ہوا میں دھواں، گرد و غبار، زمین پر کوڑا کرکٹ اور پانی میں کیمیائی اور فاضل مواد شامل ہونے لگتا ہے تو ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہوا میں دھواں ہوتا ہے، گرد و غبار، زمین پر کوڑا کرکٹ اور پانی میں کیمیائی فاضل جب شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، یعنی کہ گندا کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جانداروں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسان اس دنیا، اس زمین پر رہتے ہیں، اسی طرح تمام جانور، ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح تمام جانداروں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ نہ صرف جانداروں کی زندگی اور انسانوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی حالات ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں، اس پر بھی گندگی کا، ماحولیاتی آلودگی کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی کتنی اقسام ہے اور کس قسم کی ماحولیاتی آلودگی ہے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے، گندا کرتی ہے۔ اس میں ہے ماحولیاتی آلودگی کی اقسام درج ذیل ہیں، جن میں نمبر 1 ہے فضائی آلودگی، اور نمبر 2 ہے آبی آلودگی، نمبر 3 ہے زمینی آلودگی، اور نمبر 4 ہے شور کی آلودگی۔ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں فضائی آلودگی کیا ہے، فضائی آلودگی سے کیا مراد ہے، اور یہ کس طرح ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے، اور کس طرح انسانوں، جانوروں، پرندوں اور تمام حشرات الارض کی زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم کس طرح سے فضائی آلودگی کو کم کر کے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ حدیث میں ان فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی، یعنی جتنی بھی آلودگی کی اقسام ہیں ان کے بارے میں کیا حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور کس طرح سے ہم کن چیزوں سے ان کو روک سکتے ہیں۔ بچوں، اب ہم سب سے پہلے فضائی آلودگی کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ فضائی آلودگی سے مراد ہوا میں موجود زہریلی گیسیں، دھواں، تابکار شعاعیں، گرد و غبار، زہریلے بخارات وغیرہ کا ایک خاص حد سے زیادہ شامل ہو جانا فضائی آلودگی ہے۔ یعنی کہ فضائی آلودگی وہ آلودگی ہے جس میں کیا شامل ہوتی ہیں؟ زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ ٹریفک کا جو دھواں ہوتا ہے وہ ہماری فضائی آلودگی میں شامل ہوتا ہے، ہماری ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی شعاعیں ہوتی ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، جو ہم ایک آندھی آتی ہے وہ ہو گئی، یا ہماری جو ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم ہے اس کے سے جو گرد و غبار یا زہریلی گیسیں یا دھواں نکلتا ہے وہ بھی فضائی آلودگی میں ہی شامل ہوتا ہے۔
اسی طرح جب فیکٹریوں میں مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہاں پہ اس کا ٹمپریچر یا اس کے جو بنانے کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال کیا جاتے ہیں مختلف چیزوں کی پروسیسنگ میں، مختلف چیزوں کی بنانے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زہریلی جو بخارات ہیں وہ ایک خاص حد سے زیادہ شامل ہو جاتے ہیں. ہماری جو ہوا ہے، فضائی آلودگی اس سے بھی ہوتی ہے. یہ آلودگی انسانوں، جانوروں، پرندوں اور تمام حشرات الارض کی زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بچوں یہ کیا ہے؟ یہ جو آلودگی ہے نہ صرف انسانوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی زندگیوں میں بھی اثر ہوتا ہے. ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی اور تمام حشرات الارض یعنی جتنے بھی چرند پرندس اور انسیکٹس، حشرات وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کی زندگیوں میں ایک خاص قسم کا اثر رکھتی ہیں اور زندگیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہم پودے اور درخت لگا کر اس کو کم کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین عمل ہے جس سے ہماری فضا بھی صاف ہوگی اور فضائی آلودگی میں بھی ایک خاصی کم ہوگی. یہ نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ فضا اور ماحول کو بھی صاف کرتی ہے اور فضائی آلودگی کو بھی کم کرتی ہے. حضرت حدیث نبوی کے مطابق درخت لگانا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. یعنی درخت لگانا بہت ثواب کا کام ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسلمان پودا لگائے گا اور اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جو بھی اسے کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یعنی صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ جس کا ثواب ملتا ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص کوئی پودا لگاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے اس سے چرند پرند جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نہ صرف اس سے کھانے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کے پھل استعمال کرتا ہے بلکہ وہ پرندوں کے لیے بھی ایک رہنے کا ماحول اور ایک رہنے کی جگہ فراہم کرتی ہے. اور اسی طرح لکڑی جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، فرنیچر بنایا جاتا ہے. تو اس طرح جو درخت ہوتے ہیں وہ ہمارے ماحول کو بھی صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ بلا ضرورت درخت نہ کاٹیں. یعنی کہ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم درخت کو نہ کاٹیں بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کیونکہ احادیث میں بھی کہا گیا ہے کہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اگر ضرورت کے مطابق درخت کاٹنا پڑے بھی تو اس کی جگہ درخت لگایا جائے. یعنی جو درخت کاٹا جائے اس کے برابر ہمیں وہاں پہ درخت لگانا چاہیے. تو ان تمام چیزوں سے یعنی ہم درخت لگا کر اور سبزہ کر کے ماحول کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں اور ماحول آلودہ ہونے سے بچ سکتا ہے. جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو پودا لگائے بغیر نہ اٹھے. یعنی کہ درخت لگانے کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا بھی موجود ہے اور قیامت قائم ہو جائے تو پودا لگائے بغیر نہ اٹھے. اسی طرح بچوں جیسے ہم نے فضائی آلودگی پڑھا ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آبی آلودگی. آبی آلودگی بھی ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. آبی آلودگی دراصل ایک پانی کی آلودگی ہوتی ہے جو مختلف قسم کے زہریلا مواد، گندگی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پینے کے پانی کو انسان آبی مخلوق جو ہے وہ جو پانی پیتے ہیں، چرند جانور جو پانی پیتے ہیں ان کو آلودہ کرتی ہے اور اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. آبی آلودگی پوری دنیا کا ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، یعنی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. صاف پانی میں کسی بھی طرح کا زہریلا مواد یا گندگی شامل ہو جائے تو اسے آبی آلودگی کہتے ہیں. اس سے نہ صرف انسان بلکہ تمام آبی مخلوق، پرندے اور جانور بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اسلام نے پانی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے. اسے گندا کرنے اور ضائع کرنے سے
منع کیا ہے، یہاں تک کہ وضو کے لیے بھی پانی کے اسراف سے روکا گیا ہے۔ وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب یہ آلودگی جو ہے، ہماری پانی کی جو گندگی ہے، آلودگی ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پانی میں زہریلا مواد، گندگی شامل ہو جاتی ہے جب اس کا ایک پراپر طریقہ نہ ہو، پراپر اس کے ارینجمنٹ نہ ہو، تو وہ گندگی شامل ہو جاتی ہے، جس سے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ زمین میں ہر اس چیز کے لیے جو پانی استعمال کرتی ہے، پرندے، جانور، حشرات، ان تمام چیزوں کے لیے بہت ان کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح جہاں پہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس نے بھی پانی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے کہ اسے گندا اور ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کہ پانی کو گندا نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا ضائع کیا جائے، یہاں تک کہ وضو کے لیے بھی جو پانی استعمال کیا جائے اس کو بھی ایک خاص حد تک استعمال کیا جائے، بلکہ اس میں بھی زیادہ ضائع نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پانی کی گھاٹ پر گندگی نہ پھیلائی جائے، یعنی جو پانی کے پینے کا ذریعہ ہوتا ہے، جہاں سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں آتا ہے، وہاں پہ گندگی نہ پھیلائی جائے۔ جس طرح فضا اور پانی کو غیر ضروری عوامل اور عناصر خراب کرتے ہیں، ایسے ہی انسان اپنی بہت سی سرگرمیوں سے زمین کو بھی آلودہ کر رہا ہے، جسے زمینی آلودگی کہتے ہیں۔ زمینی آلودگی کیا ہے کہ اگر ہم زمین کے اوپر کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگ، پلاسٹک، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ان سے ہم اپنی زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں، جو جمع ہو جاتی ہے، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسمیل پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زمینی آلودگی کہلاتی ہیں۔ زمینی آلودگی کا باعث بننے والی وہ اشیاء، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگ، پلاسٹک، کانچ کی بوتلیں، ٹین، خالی ڈبے، کپڑے، چمڑا، بچے کچے کھانے، جانوروں کی گندگی، مردہ جانور، کھڑا پانی وغیرہ سب شامل ہیں جو کہ زمینی آلودگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اس آلودگی سے پیدا ہونے والے اجناس اور سبزیاں بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ جب ہم زمین پر یہ تمام چیزیں پھینکیں گے تو زمین میں اگنے والی جو اناج ہے، جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے، وہ بھی بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کوڑے کرکٹ کو، جو بھی ہمارا کوڑا ہے، اس کو ایک مناسب جگہ پر ڈالیں، اور تاکہ زمینی آلودگی کو روک سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے فاضل مواد، یعنی جو بھی اپنے گھر کا کوڑا ہے، جو بھی گندگی ہے اور اشیاء ہے، اس کو مخصوص طریقے سے ٹھکانے لگائیں اور اپنے ارد گرد کو ماحول کو صاف ستھرا، یعنی ایک خاص قسم کے طریقے کے مطابق اس کو ایک جگہ پہ پھینکیں، جس سے زمینی آلودگی کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے روکا ہے کہ راستے میں سایہ کی جگہ یعنی قضاء حاجت کی جائے، یعنی کس راستے میں سایہ کی جگہ کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی کوڑا کرکٹ نہ پھیلا جائے، بلکہ ہر جگہ کو صاف ستھرا کیا جائے۔ یہ تھی بچوں زمینی آلودگی، جو زمین پر مختلف اشیاء سے پھیلتی ہے۔ اسی طرح اب ہم پڑھیں گے شور کی آلودگی۔ اسی طرح آوازیں بھی ایک توازن کے حد تک تو بھلی لگتی ہیں، مگر یہی آوازیں انسانوں یا جانوروں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور کسی قدرتی عمل میں خلل ڈالیں تو شور کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ جب وہی آوازیں جو ہم ایک توازن کی حد تک تو سن سکتے ہیں، لیکن وہی آوازیں جب اونچی ہو جاتی ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، تو وہ ہم اسے شور کہتے ہیں۔ جیسے گاڑیوں کا بہت زور سے ہارن دینا، کارخانوں میں مختلف قسم کے پروڈکٹس جب بنائی جاتی ہیں تو ان کی ایک اسپیسیفک آواز ہوتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر، موسیقی کے آلات اور پریشر ہارن سے پیدا ہونے والی شور جو ہے، یہ بھی ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ اسلام اخلاق و آداب سے مزید دین ہے، اس لیے آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور شور اور اونچی آواز اسلام میں پسند نہیں کی جاتی۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اپنی آوازیں پست رکھو، یعنی کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں شور کی آلودگی کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم آہستہ آواز میں بات کریں، اور اسلام اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ہم آہستہ اور عاجزی کے ساتھ بات کریں، اور اونچی آوازیں اسلام میں پسند نہیں کی جاتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے کہ اپنی آوازیں پست رکھو، یعنی نیچی رکھو، یعنی آہستہ رکھو۔ ٹھیک ہے بچوں؟
ہمیں آہستہ بولنے، آہستہ بات کرنے کا بھی اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں گھر، گاڑی، دفتر اور کارخانوں میں ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو شور کا باعث بنتے ہیں، تاکہ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں خلل پیدا نہ ہو۔ یعنی ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، جو دور رکھنا چاہیے ہر چیز کو جو شور کا باعث بنتی ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کا پہ غور کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے کہ وہ شور کی آلودگی نہ ہو، زمینی آلودگی نہ ہو، آبی آلودگی نہ ہو، فضائی آلودگی نہ ہو، تو ہمارا ماحول بھی صاف ہوگا اور اس سے ہمیں بہت ساری فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کیا ہے کہ اس سے جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی اصول کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنے ماحول کو، ہم خود کو، ہم ہر طرح کی گندگی سے بچائے رہیں گے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم صاف ستھرا رہیں گے بلکہ اور صاف ستھرا ماحول رکھیں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو بھی پوری کریں گے، اور اس طرح کے ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی ہم بچے رہیں گے، چاہے وہ آلودگی ہو، زمینی آلودگی ہو، شور کی آلودگی ہو، ان تمام چیزوں سے ہم خود کو دور رکھتے ہیں۔ اور اسلام ہے جو ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب، اسلام دین اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ہم خود کو ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں، اپنے خود سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور نہ صرف ہم اپنے بدن کو صاف رکھیں بلکہ ہم اپنے کردار کی بھی صفائی کریں، ہم اپنے ماحول کی صفائی کریں، ہم اپنے ارد گرد تمام چیزوں کا آلودگی سے بچائے رکھیں۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے ماحول اور ماحول کی آلودگی کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب تک آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔